اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و عزیز ناظرین، اردو ویڈیوز کا یہ سلسلہ اس غرض سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اردو تلفظ کی غلطی سے الفاظ کے معنی و مفہوم ہی بدل جاتا ہے، تو یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ جس سے طلبہ اور اساتذہ کی اس سلسلے میں کچھ مدد کی جا سکے تاکہ وہ تلفظ کو آسان انداز سے سمجھ کر اور صحیح بول کر صحیح مفہوم ادا کر سکے۔ ویڈیوز کا یہ سلسلہ بعنوان صوتی تلفظ آفاق اردو سن سیریز کلاس ششم ویڈیو 1 سبق نمبر 9 تک پائے جانے والے ممکنہ مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم کو پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ پیش لفظ اردو زبان میں چونکہ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی، پنجابی، ترکی، عبرانی، لاطینی، ہندی، یونانی اور دیگر کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، صرف اعراب کی تبدیلی سے معنی و مفہوم میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے تحریر و گفتگو کا صحیح ادراک مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا لفظ عالم کے دو تلفظ ہیں، عالم جس کے معنی جہان کے ہیں، عالم جس کے معنی علم والا۔ اسی طرح علم بمعنی جھنڈا کے اور علم بمعنی دانش واقفیت کے ہیں۔ اسی طرح جگ بمعنی جہان، مخلوق، لوگ، جگ بمعنی عہد، دور، عرصہ۔ اسی طرح کنجی بفتح کاف بمعنی آنکھوں کی صفت نیلگوں، اور کنجی بمعنی چابی، کلید وغیرہ کے ہیں۔ لہذا مکمل یا قابل فہم ابلاغ مدعا کے لیے درست تلفظ بہت ضروری ہے۔ اسی علمی خدمت کے پیش نظر یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے جماعت ششم کی اردو کی کتاب سے ابتدا کی ہے، بعد ازاں دوسری کتابوں سے لیے گئے الفاظ کے معنی، ماخذ زبان کا حوالہ اور ضروری مفہوم پیش کیے جائیں گے۔ یہاں چونکہ زبان اور زبان دو طرح سے لکھا گیا ہے، چونکہ لغت میں یہ دونوں اعراب ملتے ہیں۔ الفاظ کی صوتی ادائیگی کی کوشش کے ضمن میں ہر صفحہ کی الگ آڈیو پیش کی گئی ہے۔ مفید ہونے کی صورت میں مثبت رد عمل کی درخواست ہے۔ کسی قسم کے قابل اصلاح مشورہ کے لیے شکر گزار ہوں گا۔ سلائیڈ نمبر 3، یہاں سے الفاظ پھر آگے کس زبان سے لیے گئے، پھر ان کے معنی یا معنی و مفہوم پیش خدمت ہے۔ آموزشی فارسی زبان سے لیے گئے، آموختن سے ہے، سکھائی والا، ایسا عمل جس سے سیکھا جا سکے۔ تفہیم عربی زبان سے لیا گیا ہے، اسم مؤنث ہے، سمجھانا، سمجھ میں آنا، آگاہی۔ اطلاقی عربی زبان سے لیا گیا ہے، اسم صفت ہے، جاری کرنے، بولنے اور فائدہ کرنے سے متعلق۔ امید واثق عربی زبان سے لیے گئے، صفت ذاتی ہے،
مضبوط، مستحکم، مستقل، پختہ آس وغیرہ کے معنی۔ متنوع عربی زبان سے لیا گیا ہے، صفت ذاتی ہے، قسم قسم کا یا طرح طرح کا۔ روانی فارسی زبان سے لیا گیا ہے، اس میں کیفیت ہے، پانی کا بہاؤ، اور مجازن طبیعت کی تیزی، جوش، ربط، تسلسل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شستگی فارسی زبان سے لیا گیا ہے، اسم کیفیت ہے، زبان کی سلاست، عربی روانی ہمواری، یعنی عربی زبان میں اس کے روانی ہمواری کے اور عمدگی کے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 4، آہنگ فارسی زبان سے لیا گیا ہے، اسم نکرہ ہے، قصد، ارادہ، آواز، نغمہ، انداز، طور طریقہ۔ لے سنسکرت زبان سے لیے گئے، اسم صوت ہے، مؤنث ہے، آواز موزوں، سر، لہجہ، تمنا، لگن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نظارے عربی زبان سے لیے گئے، اسم نکرہ، نظارہ کی جمع ہے، مناظر، نظر ڈالنا، درشن، دید وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔ کاریگری فارسی کاری کا مرکب بمعنی شدید، سخت، گہرا، مؤثر، معنی ہنرمندی، مہارت۔ سم عربی زبان سے لیا گیا ہے، اسم نکرہ، مذکر، واحد کے معنی ہے جانب، رخ، طرف۔ وابستہ فارسی زبان سے لیا گیا ہے، صفت ذاتی ہے، واحد ہے، متعلق، منسلک، بندھا ہوا۔ افادیت عربی زبان سے لیا گیا ہے، فائدہ مندی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سلائیڈ نمبر 5، مصرع عربی اسم نکرہ، مذکر، واحد، مصرع کی جمع ہے، بیت کا نصف، دروازے کا کواڑ یا 2 لفظ ہونا اس کے معنی ہے۔ قافیہ عربی قفو سے ہے، اسم نکرہ، واحد، مذکر کے معنی ہے پیچھے چلنا، ہم وزن لفظ، خواہ الفاظ میں لفظاً یا معناً اختلاف ہو۔ تف عقل، جاٹ و جاٹ تیرے منہ پر کھاٹ، یہ کافیہ کی مثال ہے۔ لغت عربی اسم نکرہ، مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتے ہیں، واحد ہے۔ لفظوں کی فرہنگ جو حروف تہجی کی ترتیب سے مرتب کی گئی ہو یا ڈکشنری۔ رضا عربی اسم کیفیت، مؤنث، واحد، خوشی، رغبت، خوشنودی، مرضی۔ اخوت عربی زبان سے لیے گئے، اسم کیفیت، مؤنث، واحد، بھائی چارہ، دوستی، برادرانہ تعلقات جو رشتے کے علاوہ کسی اور نسبت سے ہو۔ گدا فارسی زبان سے دیا گیا، اسم نکرہ، مذکر، واحد، مفلس، نادار، فقیر، بھکاری۔ شکستہ فارسی زبان سے دیا گیا، صفت ذاتی ہے، بوسیدہ، پرانا، ناکارہ، بیکار، باریک کیا ہوا، کوٹا ہوا۔ سلائیڈ نمبر 6، مدعا عربی زبان سے دیا گیا، اسم نکرہ ہے، دلی آرزو، مقصد، غرض، مطلب، منشا۔ کونین عربی زبان سے دیا گیا ہے، اسم معرفہ ہے، دونوں جہاں یا دنیا آخرت۔ صلح عربی زبان سے دیا گیا ہے، اسم کیفیت، مؤنث، واحد، بضم اول و سکون دوم و صوم۔
میل ملاپ، مصالحت، سمجھوتا۔ یثرب عربی زبان سے دیا گیا ہے، اسم معرفت۔ مدینہ پاک کا پرانا نام ہے اور لفظی معنی اس کے خارزار یا ویرانہ کے ہے۔ ادراک عربی زبان سے دیا گیا ہے، حاصل مصدر مذکر واحد۔ عقل، فہم، شعور، حقائق جاننے کی ذہنی صلاحیت۔ مترادف عربی زبان سے دیے گئے ترادف سے ہم معنی، متحد المفہوم۔ برمحل فارسی زبان سے دیے گئے صفت ذاتی ہے، محل عربی حسب موقع، برجستہ موقع اور محل کے مطابق۔ سلائیڈ نمبر 7، موجزن عربی فارسی دونوں زبانوں کا مرکب۔ صف ٹھاٹھے مارنے والا، بہتا ہوا رواں طوفان خیز۔ حجت الوداع حجج سال، وداع رخصت۔ آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ ترکش فارسی زبان اور معنی ہے تیر دان۔ شکست فاش یا اس کو فاحش بھی کہا گیا ہے، فارسی زبان سے دیے گئے اسم مؤنث۔ کھلی شکست، واضح شکست۔ کوہرام سنسکرت بہت سارے آدمیوں کی ایک ساتھ گرے اداری، اکٹھے رونا دھونا۔ ذوالنورین عربی زبان سے دیا گیا صفت ہے، فارسی یہ نیچے تگ و دو والا فارسی زبان سے اسم مؤنث۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب۔ تگ و دو، تگ و پو بھی اس کو کہا گیا ہے، تگ و تاز بھی کہا گیا ہے۔ اس کے معنی کوشش، سعی، تلاش، جستجو۔ سلائیڈ نمبر 8، غلطوں فارسی زبان سے لے گیا صفت ذاتی۔ معنی گول، لڑکتا ہوا، گھومتا ہوا، گرتا پڑتا ہوا، لوٹتا ہوا۔ نصاب عربی زبان سے دیے گیا اسم نکرہ مذکر واحد۔ پڑھائی کا کورس، معیار، کسوٹی، جڑ، بنیاد۔ کجا فارسی زبان سے دیا گیا متعلق فعل۔ کہاں، کس جگہ، نفی کے واسطے بھی آتا ہے۔ ٹھٹکی ہندی زبان سے دیا گیا اسم مؤنث۔ تھم جانا، اچانک، رک جانا، حیران کھڑے رہ جانے کی حالت۔ زینہ فارسی زبان سے دیا گیا اسم نکرہ مذکر واحد۔ سیڑھی، وسیلہ، اونچائی پر جانے کا ذریعہ۔ دسترس فارسی زبان سے دیا گیا اسم کیفیت مؤنث۔ رسائی، پہنچ، قدرت، اختیار، قابلیت، قابو۔ رائے گاہ فارسی زبان سے دیا گیا صفت ذاتی واحد۔ آیا، بیکار، بے نتیجہ، لا حاصل۔ سلائیڈ نمبر 9، دل برداشتہ فارسی زبان سے دیے گئے صفت غمگین، آزردہ، مایوس۔ فجائیہ عربی زبان سے دیے گئے صفت یک اچانک، ناگہاں۔ تحسین یا انبساط کے اظہار کے لیے جیسے شاباش، سبحان اللہ۔ استعجاب عربی زبان سے دیے گئے اسم ہے مذکر۔ تعجب، حیرانی کا ذات، اللہ اللہ، سبحان اللہ، اوہو۔ ادھورا ہندی زبان سے دیے گئے صفت آدھا، ناتمام، ناقص، نامکمل۔
مکالمہ نگاری، مکالمہ عربی سے لیا گیا اسم مذکر ہے، نگاری فارسی سے لیا گیا، یعنی مکالمہ نگاری عربی اور فارسی کا مرکب ہے۔ تحریر یا گفتگو، ایسی بات چیت جو دو افراد کے درمیان ہو اس کو لکھنا۔ آماد گاہ، فارسی زبان سے لیا گیا اسم مؤنث، نشانے کی جگہ میدان جنگ، نشانہ ہدف۔ خوش و خرم، فارسی زبان سے لیا گیا صفت ہے، مسرور، شاداں، سرسبز، عمدہ۔ سلائیڈ نمبر 10، متلازم، عربی زبان سے لیا گیا لازمہ لزومن سے، باہم لازم و ملزوم، ساتھ دینا، مثلا آگ اور دھواں، بادل، گرج، اس کی مثال ہے۔ جادوئی، فارسی زبان سے لیا گیا ہے منتر، سحر، واقعات کا غیر فطری ظہور۔ ماجرا، عربی زبان سے لیا گیا ہے اسم مذکر، سرگزشت، واقعہ، واردات، کیفیت۔ مذائقہ، عربی زبان سے لیا گیا اسم کیفیت، حرج، قباحت، نقصان، برائی، خرابی۔ کوس، ہندی اسم مذکر، 2 میل کے لگ بھگ فاصلہ، دوسرا اس کے معنی آستین کا کاف بھی ہے۔ اس کا دوسرا لفظ کوس فارسی زبان سے لیا گیا ہے، اسم ہے، مذکر ہے، بڑا طبل یا بڑا نقارہ۔ مدعو، عربی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی ہے، جسے بلایا گیا ہو یا دعوت دی گئی ہو۔ سلائیڈ نمبر 11، چمکار، ہندی زبان سے لیا گیا اسم نکرہ مؤنث، شوخی، چمک، جھلک، کوند۔ آہو فغاں، فارسی زبان سے لیا گیا ہے مرکب اسم کیفیت، رونا پیٹنا، گریہ وزاری، نوحہ و فریاد۔ ناپید، فارسی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی ہے، نظروں سے اوجھل۔ ناظرین، عربی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی ہے، ناظر کی جمع دیکھنے والے، تماشائی۔ وجود، عربی زبان سے لیا گیا اسم نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ حصول مقصد، اور مجازاً اس سے استعمال کیا جاتا ہے جسم، بدن، زندگی۔ متجسس، عربی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی ہے، ڈھونڈنے والا، جویا، تلاش کرنے والا، ٹوہ لینے والا۔ علم، عربی زبان سے لیا گیا اسم نکرہ ہے، مذکر ہے، واحد ہے۔ ذہنی کرب، جس کا دل و دماغ دونوں پر اثر ہو، درد کے معنی میں۔ سلائیڈ نمبر 11، رقصاں، فارسی زبان سے لیا گیا صفت ہے، ناچنے والا، متعلق فعل حالت رقص میں۔ چرندوں، فارسی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی، گھاس چرنے والے، چوپایوں۔ ہریالی، ہندی زبان سے لیا گیا اسم مؤنث، سبزہ زار، تازگی، سبز و تازہ گھاس۔ آشنائی، فارسی زبان سے لیا گیا اسم کیفیت، مؤنث، واحد، معنی دوستی، چاہو محبت، ملاقات۔ مسکن، عربی زبان سے لیا گیا اسم ظرف مکان، مذکر، جائز سکونت، رہنے کی جگہ۔ حلیہ، عربی زبان سے لیا گیا اسم نکرہ، مذکر، واحد۔ سراپا، شکل و صورت، خط و خواب۔ بہرا اور بہرہ، یہ 2 لفظ
ایک جیسے تلفظ یا ملتے جلتے تلفظ سے ہیں لیکن معنی ان کے مختلف ہیں۔ پہلا بہرا ہندی زبان سے لیا گیا صفت ہے جس کے معنی ہے جو سن نہ سکے، اور بہرا فارسی زبان سے لیا گیا جس کے معنی نصیب، حصہ یا دلیری کے ہیں۔ سلائیڈ نمبر 13 فضا عربی زبان سے لیا گیا اسم نکرہ ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی وسعت، خلائے بسیط۔ موئی سنسکرت سے لیا گیا اسم نکرہ ہے، مری ہوئی، مردہ، بد نصیب، اجڑی ہوئی۔ مضر عربی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی ہے، واحد ہے، غیر مفید یا نقصان دہ۔ زحمت فارسی زبان سے لیا گیا صفت ذاتی ہے، واحد ہے، رنج، مصیبت، دکھ، پریشانی۔ ماند ہندی زبان سے لیا گیا اسم ہے، مؤنث ہے، صفت ہے، جس کی آب و تاب اور چمک جاتی رہے۔ غار کے معنوں میں بھی ہے، اپلا سوکھا گوبر پیس کے معنی ہے۔ کثافتوں عربی زبان سے لیا گیا کثافت کی جمع ہے، اسم نکرہ ہے، مؤنث۔ میلا پن، گندگی، نجاست۔ زبوں حالی فارسی زبان سے لیا گیا خستہ حالت، مفلسی، بری حالت۔ سلائیڈ نمبر 14 غارت عربی زبان سے لیا گیا اسم مؤنث ہے، تاخت و تاراج، لوٹ مار، تباہی و بربادی۔ چھم چھم ہندی زبان سے لیا گیا اسم ہے، مؤنث، می برسنے کی آواز یا جھنکار کے معنی میں۔ تجنیس عربی زبان کا لفظ اسم کیفیت ہے، مؤنث، ہم جنس ہونا، مشابہت ہونا، دو لفظوں کا تلفظ میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہونا، جیسے آہنگ و معنی آواز کے اور آہنگ و معنی ارادہ کے۔ بیاباں فارسی زبان سے لیا گیا اسم مذکر ہے، صحرا، ریگستان، ویرانہ۔ برکھا ہندی زبان سے لیا گیا اسم مؤنث، بارش، می، برسات۔ ہراول ترکی زبان سے لیا گیا ہے اسم مذکر، لشکر کا پیش خیمہ۔ مخمل عربی زبان سے لیا گیا اسم نکرہ ہے، ایک نرم ملائم روئی دار کپڑا، مجازاً اسے نرم گھاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلائیڈ نمبر 15 جال تھل سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے اسم کیفیت، بارش کی کثرت، پانی اور خشکی، دلدل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زمرد فارسی زبان سے لیا گیا ہے اسم مذکر، سبز رنگ کا ہیرا یا سبزی مائل نیل کو۔ جنگل میں منگل جنگل لفظ سنسکرت اردو محاورہ ہے، جنگل میں منگل، اور منگل بمعنی شادمانی کے ہے۔ ویرانے میں آبادی اور رونق ہونا یا چہل پہل ہونا۔ قصر عربی زبان سے لیا گیا صفت نسبتی ہے، اسم نکرہ۔ بھون سنسکرت میں اس کے معنی ہے، حویلی عربی میں معنی ہے، محل ایوان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ کوہ ہمالیہ فارسی کا لفظ ہے کوہ، مذکر ہے، اور ہمالیہ سنسکرت زبان کا ہے۔ پہاڑ ہما بمعنی برف اور آلتا بمعنی مسکن کے، برف کا مسکن۔ دنیا کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ جو افغانستان، کشمیر، بھارت، نیپال، بھوٹان تک پھیلا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔